اور ہم ان تمام دہشت گردوں کے خلاف ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، وہ بھلے آرمی اسکول ہو یا یہ جڑاں والا واقعہ ہو، یا شانتی نگر ہو یا دوسرا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے خلاف ہیں ہم لوگ۔ اب یہ سب کہتے ہیں قادیانیوں کے خلاف، بالکل میں یہ بات کہنے کے لیے کہ بھئی میں کہا جانتا ہے کہ میں قادیانیوں کے کو مطلب مجھے ان کی کتابیں پڑھ کے نا مجھے کوئی ان سے اب بڑی زیادہ نفرت ہے قادیانیوں کی کتابوں سے، قادیانیوں سے نہیں، ان سے کیا نفرت کرتی بادل، لیکن میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کو مارا جائے یا ان کے مرزواڑے جو ہیں وہ جلائے جائیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ بھئی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ میں بہت زیادہ اینٹی قادیانی کا ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے زیادہ تر، میں نے حالانکہ کبھی اس موضوع کے اوپر بات نہیں کی، میں آج ویسے کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر 295 جس بندے کے اوپر غلط لگی ہے نا، اس بندے کو بھی اگر تو ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اگر تو جس نے جھوٹی لگائی ہے اس کو پھر پکڑ کے اور اس کے اوپر 295 چاہیے۔ اکرم بھائی کافی دیر سے موجود ہیں، اس کے بعد سفیان بھائی آپ کریں بات، پھر ہم اسٹریم کو اختتام کی طرف اگر لے کے چلیں کیونکہ ٹائم جی کافی ہاں، میرا خیال ہے کہ اوپر اکرام صاحب ہیں، ان کو بھی اکرام موقع دیں۔ صاحب۔ ہاں جی۔ جی 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 اکرام صاحب، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اپنا مائک ان میوٹ کر لیں۔ ہیلو، اب آواز آ رہی؟ جی ابھی آئیے۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ افسوس کرنا چاہتا ہوں اور اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے، کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، جیسا کہ جوزف بھائی نے کہا کہ اگر وہ دو بندوں کا فیل تھا، اگر ان کا تھا بھی، تو جو بھی اٹیک ہونا تھا ان دو پہ ہونا چاہیے تھا، باقیوں کا کیا قصور تھا؟ جو گرجا گھر تھے ان کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہم اس پہ پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیوں مذمت؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ مذمت جو ہے نا، یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے چھوڑ دیں۔ جن کے جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، جن کے ماتحت سارے جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے ہمیں مذمت نہیں چاہیے، ان سے ہمیں اس دونوں معاملات کی مرمت چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ آخر یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب مبینہ یہ جو بات ہوئی ہے، ہم تو اس کو اپنا اس پہ ہم سوشل میڈیا پہ وہ دکھا بھی نہیں سکتے کہ جیسے وہ اپنا قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور کس نے کی؟ اگر دو بندوں نے کی تو آپ بھی ان کو پکڑے، پوری کمیونٹی کا اس میں کیا اپنا قصور ہے؟ یہ جو دونوں فیل انتہائی قابل مذمت، باعث شرم ہے، اور ملزمان کے لیے جو ہے نا وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ریاست کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ ایسے بدبختوں کو قانون کے مطابق سزا دے کر معاشرے کو ایسوں سے جو ہے نا وہ اس طرح پاک کرے اور ان کو اس طرح نشان عبرت بنائے تاکہ شر پسندوں کو کبھی بھی آئندہ اس طرح کا شر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد جو اعلانات ہیں وہ مولویوں کی بجائے نیم مذہبی قسم کے افراد نے کیے اور عوام کو مشتعل کیا، جس کی ویڈیو شہر میں کئی واٹس ایپ گروپس میں جو ہے نا وہ عام ہے۔ تحصیل انتظامیہ اور پولیس نے معاملے کو سیریس نہیں لیا اور بر وقت قانونی کارروائی شروع نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ معاملات بہت زیادہ پھیلے۔ پولیس نے اس واقعے پر اپنے روایتی ڈھیلے پن اور سستی کا مظاہرہ کیا۔ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کی مدیت میں تب درج کی گئی جب معاملات ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو جڑا مالا کے اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ بھی مسیحی برادری سے تھے، جنہیں خود سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تبدیل کرنا پڑا۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انتظامیہ کو بوکھلاہٹ دکھانے کے بجائے فوری طور پر ایک جانب جو ہے جو امن کمیٹیاں ہیں، بین المذاہب کمیٹیاں جو ہیں، ان کو فعال کر کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے، مذہبی جو مسلم اور مسیحی ذمہ داران تھے، ان کو اپنے اپنے حلقوں میں اشتعال کو ختم کرنے پر فوری توجہ دینا چاہیے تھی، جو نہیں دی۔ یہ ریاست کا کام تھا، جبکہ جو مسیحی برادری کی عبادت گاہوں اور جو ان کی آبادیاں تھیں ان پر سیکیورٹی بڑھا دی جاتی تو آج یہ اس طرح پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی۔ اور پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان واقعات کو جو انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک کھلی جو ہے نا وہ ناانصافی ہے۔
क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में आप सब भी जानते हैं कि अवामी सतह पर मुस्लिम मसीही हम आहंगी पाई जाती है। ये चंद शरपसंद हैं जो इस तरह की शरपसंदी करते हैं, चंद इनफरादी तौर पर वाक़यात हो जाते हैं, मगर रियासती सतह पर अक़लियतों का एहतराम और इन्हें मुकम्मल जो है ना वो आज़ादी हासिल है और होनी चाहिए। जबकि इंडिया में जो है ना वो इसके बिल्कुल इसके बरक्स है, वहाँ पे रियासत खुद जो है ना वो अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्वस है। दूसरी बात ये है कि मुबैना मुल्ज़मान के फ़ेल पर पुरअमन एहतजाज की बजाय मसीही बरादरी की बस्तियों पर हमला करना या मुकद्दस किताब बाइबल की बेहुरमती, गिरजाघरों की बेहुरमती भी मुसलमानों के अकायद के मुताबिक इसी तरह काबिल मज़म्मत है जैसे मुसलमानों के मुकद्दसात की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। मुसलमानों के ईमान में तमाम आसमानी किताबों और अंबिया का एहतराम और इबादत गाहों की हुर्मत शामिल है। जो भी इससे इन्हिराफ करता है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो अपने ईमान की फिक्र करे, ठीक है। लिहाजा हम तो कहते हैं कि मसीहियों को मुसलमानों से ये मैं आम मुसलमानों से जड़ा मारा वाक़या पर दो बेवकूफ़ों की वजह से जो कुरान की मुबैना बेहुरमती हुई है उस पर ताज़ियत करनी चाहिए, और मुसलमानों को बेवकूफ़ जाहिल जत्थे की जानब से जिन्होंने गिरजाघरों और मसीही आबादियों और मुकद्दसात की बेहुरमती की, उनको जलाया, उनको लूटा, उस पर मसीहियों से ताज़ियत करनी चाहिए जो आम आदमी है। लेकिन जो साहिब इख्तियार है उसको अपने इख्तियार के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंसाफ जो है ना वो फराहम करना चाहिए, अदल करना चाहिए। जी।